دوستو آج ہم اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق و اختراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر ابدان پر بھی پڑتا ہے۔ جن روحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور جن میں یہ مناسبت نہ ہو ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی۔ اصحاب کہف اس کی مثال ہے کہ یہ ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی دوست ہو گئی۔ انہوں نے الگ عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے، مگر ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے ان کی خبر بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت بخشی اور انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ جب ان لوگوں نے بے باک ہو کر بادشاہ کو دعوت دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن پر عمدہ پوشاک جو ان کے شہزادوں کی طرح کی تھی وہ اتروا لی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے میں غور کریں، اور غور کرنے کے لیے چند دن کی مہلت یہ کہہ کر دے دی کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل کے بارے میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ تمہیں غور کرنے کا موقع مل جائے۔ اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آ جاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس مہلت نے ان کے لیے راہ فرار کھول دی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے یعنی 309 سال کے بعد تو ملک پر مسیح علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ تھا ان کے بادشاہ کا نام بیدوسس تھا۔ اصحاب کہف پر زمانہ دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہ تھے، بلکہ وہ ایسی حالت میں تھے کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ وہ بھاگ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن پر ڈھیلا پن جو نیند سے آتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ یہ حالت ایک کرامت تھی جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے اور ان کا سامان نہ چرائے۔ مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے پر بیداری کا خیال ہو سکتا ہے، اور کروٹیں بدلنے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھا لے۔ دوستو ہم اصحاب کہف کے بارے میں مزید معلومات آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے شکریہ۔